عبداللہ بن سبا ایک شریر اور فتنہ باز یہودی تھا جو حضرت عثمان کے وقت میں منافق بن کر مسلمان ہو گیا تھا۔ کچھ دن مکہ مدینہ میں رہا مگر یہاں اس کا داؤ نہ چلا، تو پھر یہ منافق شہر بصرہ میں گیا، کچھ وہاں نقص پھیلایا، پھر کوفہ میں گیا مگر کہیں پورے طور سے اس کو موقع نہ ملا۔ جب مصر میں آیا تو اہل مصر کو اس بات کی تعلیم دی کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ سب نے کہا کہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اس نے کہا تو بڑا افسوس ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو قیامت سے پہلے دنیا میں آوے اور کافروں کو ہلاک کرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آوے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جو چاہے کرتے رہے۔ یہ بات کب اور کیسے ہو سکتی ہے؟ بعض اہل مصر نے رجعت کا یہ مسئلہ مان لیا۔ جب اس یہودی کا یہ داؤ چل گیا تو پھر وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہے۔ خلافت کا حق وصی کا ہوتا ہے۔ عثمان نے خلافت کو غصب کر لیا ہے، تم کسی طرح عثمان کو خلافت سے الگ کرو اور علی کو مسند خلافت پہ بٹھاؤ۔ یہ بے دین یہودی حضرت علی کا بھی خیر خواہ نہ تھا، وہ تو محض مسلمانوں میں افتراق پیدا کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کئی لوگ اس کے اس دعوے میں بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم عثمان کو کس طرح خلافت سے الگ کریں۔ وہ بولا کہ تم سب سے پہلے تو جو حاکم حضرت عثمان کی طرف سے مصر پر مقرر ہے ان کی شان میں اعتراض کرو، وہاں کے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرو اور جگہ جگہ مصر میں اور بصرہ میں خط روانہ کرو۔ چنانچہ جگہ جگہ سے خط حاکموں کے متعلق شکایتوں کے لکھے جانے لگے اور رائے عامہ کو اس طور ہموار کیا جانے لگا کہ عثمان کے مقرر کردہ حاکم ظلم کرتے ہیں۔ بہت سے کوفہ اور بصرہ کے لوگ بھی اس سازش میں شریک ہو گئے، یہاں تک کہ اہل مصر و اہل کوفہ و بصرہ نے حضرت عثمان کی طرف لکھا کہ اور تو ہم ہر طرح چین سے ہیں مگر آپ کے حاکم ہم پر بڑا ظلم کرتے ہیں، آپ انہیں موقوف کر دیں۔ حضرت عثمان نے جواب میں لکھا کہ جس پر میرے عاملوں نے ظلم کیا ہے وہ اس مرتبہ ضرور جج کرنے آئے، میرے عامل بھی آئیں گے، اس وقت سب کے ظلم کا بدلہ ان سے لے لیا جائے گا۔ حضرت عثمان نے ادھر اپنے سب عاملوں کو طلب کر لیا، چنانچہ حکام تو سب آ گئے مگر شکایت کرنے والوں میں سے کوئی بھی نہ آیا۔ حضرت عثمان نے ان حاکموں سے پوچھا تم کیوں ظلم کرتے ہو؟ تو ان سب نے عرض کیا کہ یہ بات بالکل غلط اور بناوٹی ہے، ہم نے کبھی ظلم نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت عثمان نے بھی معلوم کر لیا کہ یہ محض شرارت اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔